آج جمعے کے اس خطبے میں قطع رحمی کی مذمت قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اور پھر یہ جو رشتے ٹوٹتے ہیں ان کے کیا وجوہات اور اسباب ہیں۔ آج گھر گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچ رہی ہے، گھر اجڑ رہے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں؟ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ وہ اسباب و وجوہات میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات حق نیت سے اور حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام سامعین کو ان باتوں کے سننے، سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے انعامات میں سے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف رشتے بنائے ہیں، اور جہاں پر یہ رشتے نہ ہو یا کوئی شخص ان رشتوں سے محروم ہے تو زندگی کے اندر ایک خلا محسوس ہوتا ہے، اور جہاں یہ رشتہ دار موجود ہو، غم آ جائے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی بیماری آ جائے تو رشتہ دار ایک دوسرے کے غم کو بانٹ لیتے ہیں۔ صلہ رحمی کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کی وجہ سے انسان کے رزق میں، عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، تفصیل میں نے عرض کی تھی۔ دوسرا انعام کہ صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا بدلہ جلتی دنیا میں عطا فرما دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو باقی رکھتے ہوئے، صلہ رحمی کو، تعلقات کو باقی رکھنا، اس کو نفل نماز، روزے اور صدقہ خیرات سے افضل عمل قرار دیا۔ اور اسی طرح صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انسان سے آسان حساب لے گا، اور اپنے رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ یہ تو صلہ رحمی کے برکات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے، اور اس کی تفصیل میں نے عرض کی تھی۔ میرے محترم دوستو، قطع رحمی قرآن اور حدیث میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے۔ میں نے اب حضرات کے سامنے سورۃ الرعد کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ بِهِ، اور ان چیزوں کو توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور جن رشتوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں، فرمایا اولئک لہم اللعنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قطع رحمی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے اس کے لیے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح سورہ محمد کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے اعراض کرو اور زمین میں فساد پھیلاؤ، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتے ناطے کو توڑ دو۔ اگر تم ایسا کرو گے، زمین میں فساد کرو گے، اللہ کے تعلیمات سے اعراض کرو گے، رشتوں کو پامال کرو گے، توڑو گے، تو فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اندھا اور بہرا کر دیا۔ تو میرے محترم دوستو، کس قدر سخت وعیدیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کرنے والوں کے لیے بیان فرمائی کہ جو شخص جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہیں وہ اللہ کے رحمت سے دور رہتا ہے، وہ اللہ کے رحمت سے محروم رہتا ہے، اور فرمایا کہ ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھو میرے محترم دوستو، جھوٹ یہ کتنی بڑی لعنت ہے۔ جھوٹ اتنی بڑی لعنت ہے کہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سے ایک موقع پر صحابہ نے یہ سوال کیا ایکون المؤمن جبانا، کہ اللہ کے نبی مومن بندہ بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا ایکون المؤمن بخیلا، مومن بندہ بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا اللہ کے نبی ایکون المؤمن کذاب، کیا مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا، مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہائے افسوس میرے محترم دوستو، ایک وقت تھا کہ جب مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ مومن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج تو مسلمانوں نے جھوٹ کو اپنا شعار بنا لیا ہے، گھر پر جھوٹ، دکان پر جھوٹ، سیاست میں جھوٹ، سرکاری محفلوں میں جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ جب یہ کہا جا سکتا تھا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطبع المؤمن علی الخلال كلها الا الخیانۃ والکذب، کہ مومن میں ہر خصلت ہو سکتی ہے، اچھی ہو یا بری ہو، سوائے جھوٹ اور خیانت کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جھوٹ کتنی بڑی لعنت ہے، لیکن رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے، جن دو آدمیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے، ان میں صلح کرانے کے لیے اگر کوئی بندہ جھوٹ بولے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا ویمنی خیرا، وہ بندہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے ایسے الفاظ بولتا ہے جو واقعہ کے خلاف ہے، بلکہ بعض فقہا نے تو صریح جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی کہ جو دو بندوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت ہو تو وہ صریح جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ لیکن عام محدثین نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرے جو ذو معنی ہو، سننے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھے اور جو بولنے والا ہے اس کے دل میں اس کا مطلب کچھ اور ہو، تاکہ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف، آپ کا تعاقب ہو رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کو گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹوں کا اعلان کیا گیا تھا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گرفتار کرے گا بطور انعام ان کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کا تعاقب ہو رہا تھا۔ راستے میں کچھ آدمی مل گئے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جانتے تھے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ کون ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ آپ سننے والوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ ابو بکر کو راستہ معلوم نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ کوئی رہبر ہے جو ان کو راستہ دکھلا رہا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ تھا کہ یہ وہ آدمی ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے، جو مجھے نجات کا راستہ دکھاتا ہے، جو مجھے اللہ کی رضا کا راستہ دکھلاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو بندوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے اگر ایسے الفاظ بھی بولنے پڑے جو خلاف واقعہ ہو، جھوٹ کے زمرے میں آتے ہو، تو فرمایا کہ اس کے بھی دین اسلام نے اجازت دی، یعنی ایسے الفاظ استعمال کرے جو ذو معنی ہو۔ مثال کے طور پر دو آدمیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا، آپ ایک کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو تم ان سے ناراض ہو، ان کو برا بلا کہہ رہے ہو، لیکن وہ تو تمہارے حق میں دعائیں کر رہا تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ تمہارے حق میں دعائیں کر رہا تھا، اور دل میں یہ نیت ہو کہ یہ تو مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، اور نماز میں یہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
کہ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، تو اس میں بھی سلامتی ہے، یعنی جسے وہ ناراض ہے اس کے لیے بھی اس طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما، آخرت میں بھی بہتری عطا فرما۔ نیت یہ ہو، ہم میں سب مسلمان آ جاتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا ہمیں، یعنی اس میں سب، تو یہ دل میں یہ نیت ہو کہ یہ دعائیں کلمات کہتا ہے، تو جا کر ان سے کہے کہ بھائی یہ دیکھو تمہارے حق میں تو اختلاف کو ختم کرنے کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے محترم دوستو کہ رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اگر کوئی آدمی درمیان میں ایسے کلمات بھی کہہ دے جو خلاف واقعہ ہو، تو دین اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے، کیونکہ جو آپس کے اختلافات ہیں یہ دین کو مڑنے والے ہیں۔ اور دیکھو شیطان کو سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے وہ آپس کے تعلقات کے بگاڑنے والے سے ہوتی ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے وہ آپس کے تعلقات کو بگاڑنے والے سے ہوتی ہے۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان نے چھوٹے چھوٹے شیاطین کی ایک فوج بنا رکھی ہے جو لوگوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے کام میں لگی ہوئی ہے، لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے کام پہ لگی ہوئی ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ بعض اوقات شیطان سمندر کے دریا کے اوپر اپنا دربار منعقد کرتا ہے اور اس کے جو کھارندے ہیں وہ آ کر ان کو رپورٹ دیتے ہیں۔ ایک آتا ہے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ میں نے اسے نماز سے غافل کر دیا، وہ اس نماز سے وہ غافل ہو گیا، میں نے کھیل کود کے اندر اس کو لگا دیا اور اس نے نماز چھوڑ دی۔ شیطان کہتا ہے شاباش تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ فلاں بندہ صدقہ خیرات کرنے لگا تو میں نے اس کے دل میں ایسے وسوسے ڈال دیے کہ وہ صدقہ خیرات وہ نہ کر سکا، میں نے اس سے محروم کر دیا۔ شیطان کہتا ہے شاباش تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بندے کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کو بدکاری کے اندر مبتلا کر دیا۔ شیطان اس کو بھی شاباش دیتا ہے کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو سارے کھارندے اپنے رپورٹ پیش کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے اس کو اس گناہ کے اندر مبتلا کر دیا، اس کے اندر مبتلا کر دیا۔ شیطان سب کو شاباش دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شیطان کا ایک کارندہ آ کر کہتا ہے، یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں فلاں خاندان کے بیچ میں آ گیا، میاں بیوی کے درمیان ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دی کہ ان کو آپس میں لڑوا دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان اپنے تخت سے اٹھتا ہے، اس سے معانقہ کرتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے اچھا کام تو نے کیا، تو میرا صحیح جان نشین ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آپس کے تعلقات کو توڑنا یہ شیطان کو خوش کرنے والا عمل ہے اور اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ لیکن آج میرے محترم دوستو ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہم کہتے ہیں یہ گناہگار ہے، شراب پیتا ہے ہم کہتے ہیں یہ گناہگار ہے، لیکن اگر کوئی آدمی دو آدمیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا فساد ڈالتا ہے اس کو ہم گناہگار نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے یہ بھی بہت بڑے گناہ ہے، لیکن میرے محترم دوستو قطع رحمی کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور جو قطع رحمی کرنے والے ہوتے ہیں میرے محترم دوستو، یاد رکھیے یہ حقیقت ہے، ان کے رزق میں عمر میں برکت نہیں رہتی۔ جو رشتہ داروں سے کٹ کر رہنے والے ہوتے ہیں، رشتوں کو پامال کرنے والے ہوتے ہیں، قطع رحمی کرنے والے ہوتے ہیں، چند پیسے آ جانے کے بعد ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، غریب رشتہ داروں سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، تو میرے محترم دوستو بڑا بنگلہ، بڑی کوٹھی، بڑا بینک بیلنس، لیکن عمر میں رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ سب کچھ ہوگا لیکن گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو پامال کر رہا ہے۔ صلہ رحمی کی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ سب کچھ ہوگا لیکن گھروں کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے میرے محترم دوستو، بعض لوگ رات بھر قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کے رات بھر کے قیام اور عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نوافل اتنا زیادہ نہیں پڑھتے لیکن رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، غریب رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اور رات بھر قیام کرنے والوں سے بھی درجات میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کے لیے جو میزان مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کے تولنے کے لیے جو میزان مقرر کیا ہے، فرمایا حسن اخلاق سے بڑھ کر اس کے اندر کوئی عمل وزنی نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی عمل وزنی نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، قطع رحمی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید الفاظ میں مذمت بیان کی ہے۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ قطع رحمی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قاطع سے مراد قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور اکرم بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ فجر کے نماز کے بعد ایک حلقے کے اندر تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ایک جلسے کے اندر وہ تشریف فرما ہے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو اس حلقے کے اندر، اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے انشد اللہ قاطع رحم لما قام عنا، کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اس مجلس کے اندر اگر کوئی قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ ناتا توڑنے والا ہے، میں ان کو قسم دیتا ہوں کہ وہ اس مجلس سے اٹھ جائے۔ اور پھر فرمانے لگے انا نرید ان ندعو ربنا، کہ میں چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اور فرمایا وَإِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ مُرْتَجَّةٌ دُونَ قَاطِعِ رَحْمٍ، کیونکہ آسمان کے دروازے قطع رحمی کرنے والے کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی کیا فرمایا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اگر قطع رحمی کرنے والا اس مجلس کے اندر ہے تو اٹھ کر چلا جائے، اس لیے کہ ہم ایک دعا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جو قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے آسمان کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہماری دعا اس کی دعا کے ساتھ اوپر جائے گی، تو دعا کے جانے سے پہلے آسمان کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور ان کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوگی، آسمان کی طرف نہیں جائے گی۔ تو میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ وہ اس مجلس سے اٹھ جائے۔ اور میرے محترم دوستو، بلکہ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجالسنا اليوم قاطع رحم، کہ ہمارے ساتھ ہماری اس مجلس میں وہ بندہ نہ بیٹھے جو قطع رحمی کرنے والا ہو۔ فقام فتن من الحلقہ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر ایک آدمی اس مجلس سے اٹھا، فاتا خالۃ لہ، اس کی ایک خالہ تھی، ان کے ساتھ ان کی کچھ ناراضگی تھی، ان کے پاس گیا، فاستغفر لہا واستغفرت لہ، اس نے اس کے لیے استغفار کی اور اس نے اپنے خالہ کے لیے استغفار کی، ایک دوسرے کے درمیان جو ناچاقی تھی، نا اتفاقی کی تھی، ان کو ختم کیا۔ فعاد الی المجلس، حدیث کے اندر آتا ہے کہ پھر وہ شخص آ کر اسی مجلس کے اندر بیٹھ گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور تعریف کی اور فرمایا ان الرحمۃ لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم، کہ بے شک اللہ کے رحمت اس قوم کے اوپر نہیں نازل ہوتی جس کے اندر قطع رحمی کرنے والا موجود ہے۔ جس قوم میں، پوری قوم میں ایک قطع رحمی کرنے والا ہو، وہ قوم اللہ کے رحمت سے محروم رہتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جس گھر میں، جس خاندان میں اگر قطع رحمی کرنے والا ہوگا تو وہ اللہ کی رحمت ان کے اوپر کیسے اترے گی؟ بلکہ ایک حدیث کے اندر فرمایا ان الملائکۃ لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحمت، کہ رحمت کے فرشتے اس قوم کے اوپر نہیں اترتے جس کے اندر قطع رحمی کرنے والا موجود ہے۔ لیکن آج میرے محترم دوستو، گھر گھر میں لڑائیاں جھگڑے، بہن بھائیوں میں، ایک گود میں پلنے والے، ایک چھاتی سے دودھ پینے والے، سب کے بہن بھائی، اور وہ آپس میں نہیں بولتے، ان کے آپس میں تعلقات خراب ہیں۔ کس لیے؟ دنیا کے چند پیسوں کے خاطر، دنیا کے زمین کے خاطر۔ کتنی بڑی وعیدیں ہیں میرے محترم دوستو کہ اللہ کے رحمت سے وہ بندہ محروم رہتا ہے، اللہ کے رحمت۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ قطع رحمی کرنے والا اتنا بڑا مجرم ہے اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے بھی اللہ کے رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دے کر مجلس سے اٹھایا ہے قطع رحمی کرنے والوں کو کہ تمہارے ہوتے ہوئے اللہ کے رحمت سے ہم محروم رہیں گے، لہذا تم مجلس سے اٹھ جاؤ۔ کتنی وعیدیں ہیں میرے محترم، جو سوچنے کی بات ہے۔ اور یہاں تک
قطع رحمی کا جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت بھی برستی ہے، اور اس کا سب سے بڑا وبال یا سب سے بڑا جو ہے انسان کے لیے محرومی کی بات ہے، وہ یہ ہے میرے محترم دوستو کہ انسان کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ شب برات میں، لیلۃ القدر میں، عیدین کے رات میں، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور لاتعداد انسانوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، لیکن جو قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے ان راتوں کے اندر بھی وہ اللہ کے رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ بلکہ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تعرض اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتین، فرمایا ہر ہفتے کے اندر 2 دفعہ انسانوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، یوم الاثنین و یوم الخمیس، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ ہر ہفتے میں انسانوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، کس دن؟ پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ فرمایا فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، اللہ تعالی ہر مومن بندے کی مغفرت فرماتے ہیں، إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَةٌ، مگر وہ بندہ کہ جس کے دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب ہے، بغض رکھنے والا ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے، کینہ رکھنے والا ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ان کے اعمال رد ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اترکوا ہذین حتی یفیء حتی یصطلحا، فرمایا ان کو ابھی چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کریں۔ تو میرے محترم دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ ہر ہفتے میں جب انسان کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو قطع رحمی کرنے والے کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں فَمِن مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرَ لَهُ، مغفرت طلب کرنے والے کی مغفرت کی جاتی ہے، مغفرت طلب کرنے والے کی مغفرت کی جاتی ہے، وَتَائِبٍ فَيَتُوبُ عَلَيْهِ، اور توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کی جاتی ہے، لیکن جو تعلقات توڑنے والے ہیں ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی اور ان کی مغفرت بھی نہیں کی جاتی۔ کتنی سخت وعید ہے میرے محترم۔ اور یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلقی رکھے۔ فمن حجر فوق ثلاث، جس نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کو قائم رکھا، فمات دخل النار، فرمایا اگر اسی دوران اس کی موت آ گئی سیدھا جہنم میں جائے گا۔ سیدھا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور یہاں تو سال سال گزر جاتے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں معمولی باتوں پر میرے محترم دوست۔ کیا ہوتا ہے؟ سکے رشتہ دار ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے قطع تھا۔ بلکہ ایک حدیث میں حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ آج ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجر اخاہ سنتن، جس آدمی نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق کو قائم رکھا، فرمایا فہو کسفک دمہ، وہ ایسا ہے کہ اس نے اس کا خون بہا دیا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ 1 سال تک بول چال تعلق کو قائم نہ رکھنا، توڑے رکھنا، قطع تعلقی کو قائم رکھنا، یہ ایسا ہے جس طرح کسی کو ناحق قتل کرنا اور قطع تعلقی کو نبی علیہ السلام نے قرار دیا۔ تو میرے محترم دوستو، ایک طرف تو صلہ رحمی کی اتنی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور دوسری طرف قطع رحمی کی کتنی مذمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرحم متعلقات بالعرش، کہ جو رشتہ ہے، پچھلے جو میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اس کے بعد قرابت کڑی ہو گئی، رشتہ کڑا ہو گیا، اور اللہ کے بارگاہ میں اس نے عرض کیا کہ اللہ میں پناہ چاہتی ہوں آپ کی کہ دنیا میں کچھ لوگ ہوں گے جو میرے حقوق کو پامال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے ان اصلا، کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنے رحمت سے جوڑوں گا، جو تمہیں توڑے گا میں تجھے ان کو اپنے رحمت سے توڑ دوں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الرحم متعلقات بالعرش تقول، کہ یہ جو رشتہ ہے، صلہ رحمی ہے، رشتہ ہے، قرابت ہے، یہ عرش کا پایا پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ، کہ اللہ جو مجھے جوڑے اس کو اپنے رحمت سے جوڑ دے، من قطعنی قطعہ اللہ، اے اللہ جو مجھے توڑے اس کو اپنے رحمت سے توڑ دے۔ تو یہ ہے قطع رحمی کی مذمت۔ میرے محترم دوستو،
آپ یہ رشتے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ گھر میں لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ طلاقوں تک نوبت کیوں پہنچ رہی ہے؟ گھر کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ اس کے کیا وجوہات ہیں؟ اگر اس سوال کا ایک جواب دیا جائے تو اس کا یہ جواب یہ ہے کہ اصل میں شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان سے دوری ہے، دین اسلام کی جو تعلیمات سے ان سے ہم بہت دور ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے کچھ اسباب ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ان اسباب کو بیان کروں گا۔ وہ وجوہات جو رشتے کے ٹوٹنے کے سبب بنتے ہیں وہ کیا ہے، انشاءاللہ تفصیل سے اس پہ آگے چل کر بات ہوگی۔ لیکن اصل جو اس کا جواب ہے وہ شریعت کے تعلیمات سے دوری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھو ہماری جو شریعت ہے یہ صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، یہ نماز تک محدود نہیں ہے، یہ روزے تک محدود نہیں ہے، یہ حج تک محدود نہیں ہے، یہ مسجد تک محدود نہیں ہے۔ ارے ہم تو اس شریعت کے ماننے والے ہیں جس شریعت کے تعلیمات عبادت کے بارے میں بھی ہیں، معیشت کے بارے میں بھی ہیں، معاشرت کے بارے میں بھی ہیں، طلاق و نکاح کے بارے میں بھی ہیں، سیاست کے بارے میں بھی ہیں، دکان اور مکان کے بارے میں بھی ہیں۔ اور جو بندہ شریعت کی ساری تعلیمات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے گھر کے اندر بھی سکون ہوگا اور جو رشتے ہیں یہ ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ لیکن اس کے کیا وجوہات ہیں؟ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ جمعے تفصیل سے اس پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قطع رحمی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، رشتوں کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب